رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس کے قبل درس قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر 82 کا درس لیا ہوں میں نے، جس کے تحت میں نے آپ کو ایک خاص بات اس درس میں پیش کیا کہ جو آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 42، اس میں اللہ نے جو فرمایا، آیت تو ایسی ہے بالکل چھوٹی آیت ہے، چھوٹی یعنی کوئی زیادہ اس میں ڈیٹیل تفصیل نہیں ہے، لیکن بڑی جامع آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، مطلب حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو اور حق کو مت چھپاؤ، حق کو مکسنگ مت کرو۔ اس پر میں نے تفصیل سے درس قرآن میں سمجھایا، آپ تک کے بات پیش کی۔ اب میں آپ کے خدمت میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ہم حق کے ساتھ میں جو ملاتے ہیں تو کس طرح ملاتے ہیں، ہم کیسی مکسنگ کرتے ہیں ہم، اور ہم کو پتہ ہی نہیں چلتی۔ اور ذمہ دار قسم کے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ ایک عام ایمان والا خیر وہ تو ذمہ دار بتاتے، ان کے پیٹرن کے حساب سے چلتا، اس کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ مکسنگ ہو جا رہی ہے، جبکہ واضح طور پہ نظر آتا۔ جیسا شادیوں میں ہم دیکھیں، برسوں برس کا آپ غور کریں اسلامی معاشرے کی نکاح شادی، میں نے خود ہمارے شہر میں دیکھا، بچپن کا میں بتاتا ہوں کہ خود امراوتی شہر میں اور دیگر شہر میں بھی ہوں گے، جو انڈیا کے مہاراشٹر میں ایک شہر ہے امراوتی ناگپور کے پاس، وہاں پہ خود اس طرح سے ہوتا تھا کہ شادیاں ہو رہی ہے اور شادی میں لڑکی والے کھانا بھی دیتے تھے۔ اس وقت میں تو کوئی اتنے 20-25 قسم کے کھانے نہیں ہوتے تھے، بس ایک قسم کا کھانا ہوتا تھا، بریانی بنا لو، ساتھ میں مانڈے قورمے بنا لو، یا صرف ایک کھانا بریانی یا صرف مانڈے قورمے۔ کوئی بڑی پارٹی رہی، اس نے اگر اس کے ساتھ میں میٹھا رکھ دیا کچھ زردہ رائس کا تو بہت اچھا، بھائی میٹھا بھی ساتھ میں تھا، اس طرح سے ہوتا تھا۔ اور پھر یہ بھی ترتیب تھی کہ شادی کے بعد میں کھانا بھی چالو اور ساتھ میں مائک لے کے نکاح کے بعد میں سمدھی ادھر سے یا جو بھی لڑکی کا ولی ہے، لڑکی کا والد ادھر سے، لڑکے کا والد، دونوں کھڑے ہو جاتے منڈپ میں۔ کس لیے؟ کہ بھئی لوگ مبارکباد دیتے شادی کی، تو مبارکباد بھی چالو اور نذرانے بھی چالو، لوگ نذرانہ بھی دیتے تھے۔ نذرانے کے ڈیفینیشن کو سمجھیے آپ کہ نذرانہ کیا چیز ہوتا۔ نذرانہ کو اسلام میں حرام نہیں ہے، کوئی چیز کسی کو خوشی سے دینا، ہم نے کوئی پیسے کی شکل میں دے یا گفٹ کی شکل میں دے، ہم وہ نذرانہ ہے۔ وہ کوئی کھانا کھائے تو کھانا کھانے کے پیسے تھوڑی ہے، نذرانہ ہے۔ ایسے گفٹ بھی جو ہے تحفہ، تو نہ نذرانہ حرام ہے نہ تحفہ حرام ہے، اس چیز کی بھی نوعیت کو سمجھیے۔ تو لوگ اس وقت میں دیتے تھے نذرانہ، میں آج سے 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 40-45 سال پہلے کی، میرے بچپن کی بات۔ تو کوئی 5 روپے نذرانہ دیتا تھا، کوئی 10 روپے، کوئی اچھا رہا تو 25 روپے، 50 روپے، 100 روپے سے زیادہ کوئی دیتا نہیں تھا اس وقت میں۔ اتنی مہنگائی بھی نہیں تھی اس وقت کے 100 روپے، یعنی آج کے کم سے کم یہ سمجھنا چاہیے کہ 5000 ہو گئے، 4 یا 5000، تو کافی رقم نذرانے کی اس وقت میں 3000 5000 ایسا آ جاتی تھی، جس کو حلال سمجھا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں علماء حضرات نے اس چیز کو چلائے کہ بھئی یہ نذرانوں کی ترتیب بند ہونا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، یہ تو کھانے کا پیسہ لے رہا ہے۔ ایک طرف کھانا کھلاتے اور پھر لوگ پیسے دیتے نذرانہ، تو ایسا کہ گویا کہ کھانا کھلا رہا ہے اس کا پیسہ لے رہا ہے، تو شادی کے کھانے کا پیسہ لے رہے کیا آپ؟ تو نذرانہ بند کرائے کہ نہیں ہونا چاہیے نذرانہ۔ پھر حالانکہ ہونا تو یہ تھا کہ وہ جو کھانا ہے
لڑکی والا جو کھانا دیتا وہ کھانا دینا ہی غلط چیز ہے، کھانا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکی والے کو تو کوئی خرچ ہی نہیں ہے، لڑکے کو خرچ ہے مہر دینے کا، تو وہ ترتیب بنائی جاتی، منع کیا گیا، اچھا نہیں لگتا، لیکن کھانا چالو، کھانا لڑکی والا دیتا، وہ کھانا کھائیں گے۔ پھر کھانے کی بھی یہ شکلیں تھی کہ بھئی چلو کھانا حرام تھوڑی ہے، تو وہاں باقاعدہ الاؤنس ہوتا تھا، لڑکی والوں کا کھانا، لڑکی والوں کے منڈپ ہوتا تھا نا جہاں وہ جاتے تھے، وہاں پر دولہا کو لے کے نکاح کے لیے، تو لڑکے والوں کا کھانا ان کے گھر پہ رکھا گیا ہے یا فلانے مقام پہ رکھا گیا ہے، تو جو لڑکے کے باراتی رہتے وہاں سے نکل جاتے تھے اور لڑکے والوں کے یہاں جاتے تھے، یا جہاں بھی کھانا رکھا گیا وہاں ان کا کھانا لڑکے والے کھلاتے تھے۔ تو اس کے لیے بھی بات چلائی گئی کہ بھائی یہ کیسا کہ کھانا دیتے کتنا اٹپٹ ایسا لگتا کہ جو لڑکے والے آتے چند لوگ، 100 200 500 1000، جہاں 2-2 ہزار کا مجمع ہے، تو اتنے لوگوں کو کھلانا نہیں چاہیے کہ جب کھانا دے رہے یہ لوگ تو ان کو بھی کھلا دینا چاہیے۔ نذرانہ جیسا اٹپٹا لگتا، کھانے کے پیسے لینا، ایسا لڑکے والوں کو اپنے منڈپ سے نکالنا، اور تو یہ بھی شکل جمتی تھی کہ وہاں کھانا دیں گے وہ، یا پھر یہاں بنایا جائے گا کھانا تو لڑکے والوں سے پیسے لیے جائیں گے کھانے کے، کہ بھائی کھانے میں آپ کتنے دیں گے، لڑکی والا پوچھتا تھا بات چیت کے دوران ہی، تو بھائی ہمارے لوگ آئیں گے 1000 کے حساب سے کھانے کے، کبھی 10,000 ہو رہا ہے، اس وقت میں 20,000، تو 1000 کا کیلکولیشن کہ بھائی 5,000 کھانے میں دو آپ 1000 کے، پھر یہ ہوتا تھا 1000 کی جگہ پہ 2-2 ہزار لے کے چلے جاتے تھے، وہ بناتا تھا اپنے حساب سے کھانا، وہ 1000 کی جگہ 2000 باراتی آ جا رہے لڑکے والوں کے، کھانا کم چلے جا رہا بیچارے کو، اس کی بدنامی۔ اب پھر مرغا اپنے جان سے جا رہا، کھانے والے کو مزہ نہیں آ رہا، ارے یار ہمارے باراتی تھوڑی اتنے آئے تھے، باراتی کو گنتے رہیں گے کیا، میں نے 1000 ہی لایا، لیکن کھانا کیسے کم پڑے چلے گیا، کم کیسے چلے گیا، تو یہ چیزیں بھی ہوتی تھی۔ تو چلو وہ ترتیب بھی بند ہوئی کہ بھئی اپنا اپنا کھانا عجیب لگتا، جبکہ وہ سسٹم جو تھا، اگر ایک تو کھانا ہی نہیں ہونا چاہیے، جب کھانا دے رہا ہے تو لڑکے والوں کو تھوڑی کھانا ہے، اپنا اپنا اب سمجھ میں آتا میرے، جب قرآن کی آیتیں پڑھا میں نے تو ایک چیز جو غلط تھی اس کو نہیں ختم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی ترتیب بدل کے، ترتیب بدلے جا رہی بس اس کی۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ ایک چیز غلط ہو تو جس نام سے اس کی وہ ہے تو اس کا نام بدل کے وہ چیز ہم پیش کریں گے، اس کی ترتیب بدل کے وہی چیز ہوں گی، کھانا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کھانا باقاعدہ قائم رہا اس وقت میں، کھانا اس وقت میں بھی تھا، یہاں تک کہ کھانا عروج پر آ گیا کہ وہ 1-2 قسم کا بنتا تھا کھانا، اب تو 50-50 قسم کے کھانے بنتے، یہ بھی دیکھنے میں آ رہا۔ پھر جہیز ضرورت، زندگی کی صرف ضرورت دی جاتی تھی، چولہے چکی تک کے جہیز، بس کھانا پکانے کا، بیلن پول پاٹ، یہ چیزیں چند چیزیں دی جاتی تھی ضرورت زندگی کے، جس کو کہا جاتا تھا جہیز، یا پھر وہ گفٹ ہے بھائی، یہ جہیز نہیں ہے، جو اس ٹائم پہ شعور یافتہ تھے لیکن دیتے تھے، بھائی کیا حرج ہے خوشی سے دیا تو۔ اب بتایا گیا کہ جہیز تو ہے ہی نہیں، لیکن گفٹ کی شکل میں واشنگ مشین اور کیا کیا دیے جا رہا، یہاں تک کہ کچھ لوگ نہیں وہ جہیز تھوڑی ہے، گفٹ ہے وہ، یعنی ایک چیز کو غلط بھی کہتے ہیں اور اس کی شکل بدل کے، کہ جہیز تو حرام ہے لیکن تحفے اور گفٹ تھوڑی حرام ہے، وہ تو حلال ہے اسلام میں، تو اس کو کنورٹ تحفے میں کر دیتے کہ ماں باپ نے تحفہ دیے، باقی جو لوگ آتے تحفہ دیتے۔ اب جو نذرانے کی شکل بدلی، تو نذرانے کی شکل ایسی بدلی کہ وہ کوئی کھڑے نہیں رہتا وہاں پر، اب وہاں سے بھی بند ہو گئی یا اور کئی مقامات پر ہوں گا، تو کوئی پیسے کی شکل میں نہیں لیتا، وہ شکل بدل کے پیکٹ کی شکل میں آ گیا، وہ پیکٹ دیے جاتے آج بڑے بڑے شہروں میں بھی، پیکٹ میں پیسے ڈالے جاتے نذرانے کے، وہ لیے جاتے، یا بہت سے لوگ وہ نہیں لیتے نذرانے کے، نذرانے ہی بند، تو دوسری شکل نذرانے کی، تو اس کو تو غلط ہی بتاتے، پیکٹ کو بھی غلط بتاتے علماء حضرات، لیکن خود کا نذرانہ چالو۔ جب قاضی صاحب آئیں گے تو لوگوں کے نذرانے بند ہو گئے، وہ ناجائز ہے، لیکن ان کا نذرانہ جائز ہے، کہ جب وہ شادی پڑھانے آئیں گے، عقد پڑھائیں گے، تو ان کا نذرانہ جو ہے تو باقاعدہ ان کا نذرانہ کیسا کہ نکاح پڑھانے کو کیا آدھا گھنٹہ لگتا، حد ہو گئی 1 گھنٹہ لگے گا، آدھے گھنٹے کے اوپر بھی نہیں لگتا، اس کو آدھے گھنٹے میں نہیں پڑ جاتا،
تو آدھے گھنٹے کے پیسے کتنے؟ 5000 2000 ایسی لی جاتی نذرانہ. کسی نے کم دیا تو نہیں بھائی 2000 ہونا. یہ میں نے خود دیکھا ناگپور شہر میں، میرے بچے کی شادی میں کتنے ہونا. تو جماعت کا رکن جماعت وہ بولتا ہے کہ بھائی قاضی صاحب 2000 مانگ رہے، 2000 نذرانہ ہے ان کا، تو 2000 دینا پڑے گا آپ کو. پھر ارے بھائی اسلام میں تھوڑی نا نذرانہ ہے نا، ٹھیک ہے بھائی. تو وہ جو دینے لگا رہا ہے وہ بھی رکن جماعت کسی جماعت کا، اجتماعیت کا. اب پھر جو لے رہا ہے قاضی صاحب وہ خود بولتے کہ میں تو 1990 سے لے رہا ہے، لوگ دے رہے ہیں، نذرانہ ہے یہ. تو وہ بھی رکن جماعت چالو. اب پھر دوسرے مقام پر ہم پوچھیں کسی رکن جماعت سے کہ بھائی یہ ایسا ہے کہ یہ جائز ہے کس چیز ہے؟ نہیں نذرانہ وغیرہ تھوڑی ہے اسلام میں. لیکن نہیں میں دیتا، انفرادی لیتے، ہم خوشی سے دیتے. خوشی سے ایسا کہ اتنے ہی دینا پڑے گا. نذرانہ یہ ہونا کہ اس نے دینا جتنے دے دیا، اس نے 10 روپے کیوں نہیں دیتا نذرانہ؟ اس کی طاقت کے حساب سے دے، نہ دے جیسے بھی، نہ بھی دیا تو کوئی اس کے لیے تھوڑی آ رہے ہیں ہم کو ہمارا ایک کسی کا نیک کام ہے وہ نپٹا دینے کا ہے. تو 2000 ہی چاہیے ہم. پھر میں تو ہوں پھر تنقید کرنے میں پکا. میں نے کہا کہ بھائی اس کی پاوتی دو آپ. ہاں پاوتی بھی دے دیں گے نا آپ کو. اس طرح سے بولا جا رہا ہے مجھے فون پر. پھر میں بولا کہ دیجیے نا آپ پھر، کیونکہ مجھے تو معلوم تھا کہ جماعت اسلامی کی تو پاوتی مل ہی نہیں سکتی، وہ رکن جماعت بھی ہے. کیونکہ جماعت اسلامی میں کوئی ہیڈ ہی نہیں ہے ایسا کہ نذرانہ لیا کرو اور وہ بیت المال میں جمع ہوں گا اس کی پاوتی. وہ انفرادی طور پر. تو ہاں میں انفرادی پاوتی دے دوں گا آپ کو، اس کی سلپ دے دوں گا. تو آج تک کی سلپ نہیں آئی دینے کے بعد میں. تو یہ بھی چیزیں ہیں. تو اس میں ایسی چیزیں چلتی. تو وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ جو ایک بات ہوتی ہے حق، نذرانہ لینا حق ہے، لیکن ان کا نذرانہ بند، ہمارا نذرانہ چالو. تو یہ ہے کیوں ملاتے ہو تم حق کے ساتھ باطل کو؟ ایک بات حق ہوتی ہے اس کو باطل کو ملا دیتے اس کے ساتھ. ایسی جائز بند، جائز حرام ہے. اب پھر گفٹ کی شکل میں سب چالو ہے. تحفے، لوگ تحفے دے رہے ہیں، خوشی سے دے رہے ہیں تحفے. ماں باپ بھی خوشی سے دے رہے ہیں تحفے، چالو. کوئی اس کے شرم کرتے تو دکھاتے بھی نہیں دیتے جہیز. اب پیچھے کے دروازے سے سارا جہیز جا رہا ہے. پھر ٹوٹل مارے جا رہی جہیز کی کیا کیا ملا. یہ بھی شکل، یہ ہے حق کے ساتھ میں باطل کو ملانا. کئی شکلیں آپ کو، یہ تو میں نے شادی کے تعلق سے بتایا، اور بھی کئی پوائنٹس پر آپ کو ملیں گی ایسی شکلیں کہ حق کو باطل کے ساتھ میں ملا کے اس کو جائز کرنے کی کوشش کرنا، ناحق چیز کو، غلط بات کو. جیسا مسجد میں خود بولے جاتا کہ بھائی ٹھیک ہے مسجد میں خواتین جو لیڈیز ہیں انہوں نے بھی آنا چاہیے. جمعے کا معاملہ جو ہے کہ نماز جمعہ خواتین کو مسجد میں آپ وسلم کے وقت میں آتی تھی 5 وقت کی نماز کے لیے. چلیے بھائی 5 وقت کے لیے نہیں آئی اگر خواتین تو گھر میں بھی فرض نماز ہو جاتی ہے ادا اس کی. لیکن کیا جمعہ اس کا لیڈیز کا گھر میں ادا ہو سکتا؟ لیڈیز کا، جینٹس کا، کسی کا بھی. لیکن محروم آپ کے لیے جمعہ ہے ہی نہیں، اس طرح سے بتایا جاتا. اب کچھ مقامات پر کچھ مساجد میں ہے جو مانتے اس چیز کو کہ بھائی ہے جمعہ، لیڈیز نے آنا چاہیے. تو ایک ہی جماعت ایک مقام پر ایک شہر میں ان کا آنا ہے اور دوسرے مقام پر کوئی پروویژن نہیں نماز کے اہتمام کی، جبکہ ان کی خود کی مسجد مرکز ان کا، وہاں پر غیر مسلموں کو بلایا جا رہا ہے دعوتی کام کے لیے. غیر مسلم آ سکتے. یا پھر رمضان میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھتی خواتین وہاں پر کہ ہم نے پڑھائے نا، پروگرام کیے فلانا، تو عشاء کی نماز بھی خواتین نے پڑھی. ارے میرے بھائی عشاء کی پڑھے، جمعے کی پڑھائی کیا آپ نے؟ جمعے کی نماز کا کیوں اہتمام نہیں کرتے تم؟ کم سے کم منیمم جمعے کی نماز تو ہونا چاہیے نا. اس میں 10 خواتین آئے کہ 8 آئے کہ 25 آئے، لیکن روز آخرت یہ تو بولتے آئیں گا آپ کو کہ ہم نے اہتمام رکھے تھے، لوگ نہیں آتی تھے، خواتین نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ لیکن نہیں، یہ چیز ہے. اب پھر اس کو کیا سمجھتے کہ نہیں یہ ہم جو کر رہے ہیں برابر کر رہے ہیں، یہ اسلامی پیٹرن کا کام ہے. تو یہ ہے
کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ میں؟ ایک بات حق ہوتی اس کو باطل کے ساتھ میں ملا دینا کہ بس عشاء کی ہوں گی اور بات ختم ہو جائے گی. قرآن کی بات کریں نا، ہم نے یہ بات کریں نا عشاء کی پڑھے نا، ارے جمعہ پڑھا ہے کیا؟ سوال یہ ہے. تو ایسا جمعے کی نماز سے محروم کر کے رکھ دینا. زکوٰۃ کے معاملے میں جیسا جمعے کی نماز خواتین کے لیے بھی حق ہے، مرد عورت کے لیے حق ہے، لیکن خواتین کو محروم. ایسا زکوٰۃ کے معاملے میں کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ حق ہے، فرض ہے. صدقات کی فرض شکل زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ دینا چاہیے. سورہ توبہ میں آیت ہے باقاعدہ، اس میں ایک مد یہ بھی بتائی گئی کہ غیر مسلم بھائیوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی، بلکہ دینا چاہیے ان کو بھی. لیکن کچھ عالم اس کے مخالف ہے، نہیں دینا چاہیے. جو اس کے فیور میں ہے، اب دیکھیے زکوٰۃ حق ہے، لیکن کیوں ملاتے ہو حق کے ساتھ میں باطل کا؟ باطل ملا دیے گئے کہ نہیں غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں چلتی ہے. زکوٰۃ حق بات کے ساتھ میں حق بات کو چھپائی گئی، نہیں چلتی. کچھ لوگ کرتے، چلتی، تو پریکٹیکل میں اس کو ہے نہیں کہ بھئی ایک اجتماعیت ہے جو اس چیز کو مانتی کہ ہاں غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دینا چاہیے. تو آپ کے بیت المال میں سے کتنے لوگوں کو دیتے آپ؟ غیر مسلم کو کتنے غیر مسلموں کو آپ زکوٰۃ دیتے؟ اور اس میں سے دیتے نا ایمان والوں کو، تو غیر ایمان والوں کو 25 کو دیے، تو غیر مسلم بھائیوں کو کتنوں کو 5 کو بھی تو دیے آپ نے. نہیں، وہ ہم پروگرام کراتے نا، ان کو شیرخرمہ پلاتے نا، ہم عید ملن کا پروگرام کراتے، سب کو بلاتے. ہاں وہ تو ہے کراتے، اچھی بات ہے، لیکن ہاں وہ حق نہیں ہے کیا؟ تو پھر زکوٰۃ کا یہ حق نہیں ہے کہ دینا ان کو؟ نہیں، بلاتے نا ہم، مسجد میں بلاتے، افطاری کراتے خواتین کو، اور جمعہ نہیں پڑھاتے. تو یہ افطاری تمہاری کرانا، دعوتی پروگرام کرنا مسجد میں، مساجد میں، جبکہ آپ پورے ذمہ دار، آپ کے کنٹرول میں پوری مسجد، ہمارا جمعے سے محروم رکھنا، کچھ غیر مسلم کو جو بیچارے مستحق کے جو سمپرک میں آپ کے، ان کو زکوٰۃ سے محروم رکھنا. تو یہ ہے کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ میں؟ تو یہ ہے باطل کو ملانا، اور تم چھپاتے ہو حق کو. یہ ہے مکسنگ کرنا اور چھپانا حق کو. پھر قرآن کی آیتوں کو بھی لے کے کہ قرآن کی آیت جو آتی واضح طور پہ رہتی وہ حق ہے، لیکن حدیث میں ایسا ہے نا، وہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی، تو اس کو حدیث کو اس کے ساتھ میں ملانا کہ نہیں حدیث میں ایسا ہے، تو قرآن کی آیت کو نظر انداز کر دینا. اب قرآن کی آیت کو چھوڑ تو نہیں سکتے، تو نظر انداز کر دینا، اس پر حدیث کو حاوی کر دینا. جبکہ قرآن کی آیت سے حدیث کمپیئر ہوں گی، کمپیئر یعنی کر کے درستی وہاں ہوں گی، لیکن حدیث سے آیت کو درست کرنا چاہتے ہو، نظر انداز کر دیتے. کیوں ملاتے ہو حق کے ساتھ باطل کو؟ تو یہ حق کے ساتھ باطل کو ملانا. آیات بولتی کہ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، نہیں، نکل جائیں گے دوزخ میں سے. ایسے کئی پوائنٹس ہیں، کئی نکات ہیں ایسے جس کے تحت آیتوں سے راہ فرار اختیار کی جاتی ہے. پل پل پر کئی چیزیں، یہاں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، جتنا بتائے اتنا کم ہے. تو پھر زندگی گزارنے کا دین کا طریقہ کیا ہے؟ پھر کیسی زندگی گزارے ایک عام انسان؟ اور اس میں بیشتر علماء حضرات ملوث ہیں، تو ہم اس پر بھی غور کریں اور اس پر طویل گفتگو کریں گے. وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے کے بعد میں اس کو سمجھنے، جیسا اللہ تعالیٰ تو سمجھانا چاہتا ویسا ہمارے سمجھ میں آ جائے. یہ دعا ہے اللہ تجھ سے، اس کو سمجھنے کے بعد میں اس پہ عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق عطا کرے ہم کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.